بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ضلع گجرات میں ایک بڑی خبر ہے۔ ایک بہت بڑی دشمنی جو مستقبل میں شاید کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی، اس کی صلح ہو چکی۔ ناظرین، یہ صلح جو ہے ضلع گجرات کے معروف طبیب اور سیاستدان ڈاکٹر محمد عباس چودھری اور ان کا جو دوسرا مخالف دھڑا تھا، ان کے گاؤں گلیانہ سے ہی جس کا تعلق تھا، چودھری راشد پھامبڑا، اور ان دونوں خاندانوں میں آج باضابطہ طور پر صلح ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ دشمنی جو تھی کیسے شروع ہوئی اور کس طرح دونوں فریقین جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر جان لیوا قاتلانہ حملے کیے، اور بالآخر کس طرح کن لوگوں کی جو آج کاوشیں ہیں وہ رنگ لائیں اور یہ بہت بڑی دشمنی ضلع گجرات کی صلح میں بدلی۔ جی ناظرین، ضلع گجرات کا نواحی گاؤں ہے تحصیل کھاریاں کا گلیانہ۔ یہاں بڑی جو تعداد میں گوجر برادری ہے اس گاؤں میں، وہ آباد ہے۔ اس گاؤں کے چشم و چراغ ہیں ڈاکٹر محمد عباس چودھری، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز معالج ہیں، ڈاکٹرز کمیونٹی کے بڑے سرگرم رہنما ہیں، اور میدان سیاست میں قدم رکھا تو ایک کامیاب سیاستدان ثابت ہوئے۔ اپنی آبائی یونین کونسل گلیانہ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا شمار چودھری عابد رضا کوٹلا ان کے جاننثار ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ عزیز داریاں بھی ہیں ان کی کوٹلا میں۔ اور ناظرین، ان کا جو متحارب گروہ، جو مخالف فریق تھا، وہ اسی گاؤں گلیانہ کا ہی نوجوان چودھری راشد ہے، جو کہ پھامبڑا برادری سے جن کا تعلق ہے، اور چودھری راشد پھامبڑا کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور سیاسی اعتبار سے وہ ڈاکٹر عباس کا جو مخالف دھڑا ہے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے، پی ٹی آئی اور کاف لیگ۔ جی ناظرین، اب اس دشمنی کا آغاز، رنجش کا آغاز، جھگڑے کا آغاز وہی جو روایتی انداز ہے ہمارے ہاں، زن زر اور زمین جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت سی دشمنیوں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ ان دونوں خاندانوں کے بیچ بھی کوئی زمین جو ہے اس کا تنازع جو تھا وہ شدت پانے سے نوبت جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملوں تک جا پہنچی۔ جی ناظرین، پچھلے سال جو ہے وہ اس میں مزید شدت آئی۔ اس سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ یہ واقعہ 20 اگست 2022 کا ہے کہ جب ڈاکٹر محمد عباس چودھری کھاریاں کینٹ اپنی رہائش سے گلیانہ میں اپنے ہسپتال کے لیے علی صبح حسب معمول روانہ ہوئے، اور اس وقت ان کے ساتھ گاڑی میں صرف ڈرائیور تھا۔ چند فرلانگ کا فاصلہ رہ گیا تھا ان کے ہسپتال سے کہ رستے میں برلب سڑک ان کو روکا گیا، گاڑی سے ان کو اتار کر بہیمانہ انداز میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جس کے نتیجے میں ڈاکٹر محمد عباس شدید زخمی ہو گئے، اور پھر ان کو زخمی حالت میں کھاریاں CMH ہسپتال لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں میں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹر عباس پر قاتلانہ حملے کی خبر آنن فانن جنگل کی آگ کی طرح پورے ضلع میں پھیل گئی۔ چونکہ ڈاکٹر عباس PMA ضلع گجرات کے متعدد بار جنرل سیکرٹری رہے ہیں، ڈاکٹرز کمیونٹی کی آنکھوں کا تارا ہیں، بڑے ہی ہر دل عزیز ہیں یہ ہر طبقہ فکر میں، تو ڈاکٹرز کمیونٹی کی بڑی تعداد فوراً تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں پہنچ گئی۔ ڈاکٹرز کمیونٹی سراپا احتجاج بن گئی، سڑکیں بلاک کر دی گئیں،
ڈاکٹر عباس کے لیے احتجاج کیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین پھر ڈاکٹر عباس کو شدید زخمی حالت میں علاج کے لیے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا آپریشن ہوا، اور چونکہ ڈاکٹر عباس کا پورا جسم جو تھا اس کو اس بری طرح سے مجروح کیا گیا تھا کہ شاید ہی ڈاکٹر عباس کے جسم میں کوئی ہڈی اور پسلی وہ سلامت بچی۔ اور ناظرین یہ بڑا ہی تکلیف دہ دن تھا اہلیان گجرات کے لیے۔ ڈاکٹر عباس جو کہ جن کا شمار ایک انتہائی شریف النفس اور امن پسند شہریوں میں ہوتا ہے، ان پر اس انداز سے جو حملہ تھا اس پر پورے ضلع گجرات میں تشویش کی، افسوس کی ایک لہر دوڑ گئی، جو کہ ایک فطری عمل تھا۔ اب اس کے بعد پھر ڈاکٹر عباس ایک طویل عرصہ بستر علالت پر رہے، زیر علاج رہے راولپنڈی میں، اور ان کو ایک بڑا کڑا وقت، بڑا کٹھن وقت گزارنا پڑا، کیونکہ دونوں بازو، دونوں ٹانگیں بری طرح سے فریکچر تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عباس کو ایک نئی زندگی بخشی، وہ صحت یاب ہو کر واپس لوٹ آئے اور دوبارہ سے انہوں نے اپنے معمولات زندگی وہ شروع کر دی۔ اب ناظرین دوسری جانب یہ انگاری جو ہے یہ سلگ رہی تھی، اور دھیرے دھیرے سنگینی جو تھی حالات میں وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ پچھلے برس کی بات ہے کہ اس واقعے کے، ڈاکٹر عباس پر جو حملہ تھا، اس کے مرکزی کردار FIR کے نامزد ملزم بھی تھے چودھری راشد، ان پر بھی اسی انداز میں گلیانہ میں حملہ کر دیا گیا جب وہ گاڑی پر سوار اپنے گاؤں میں آ رہے تھے، اور ان کو بھی گاڑی سے اتارنے کی کوشش کی گئی اور پھر ان کی ٹانگوں پر گولیاں مار دی گئیں، جس کے نتیجے میں چودھری راشد بھی شدید زخمی۔ اب اس کی FIR جو تھی چودھری راشد پر قاتلانہ حملے کی، وہ ڈاکٹر عباس چودھری کے بھتیجے جو ہیں محسن ریاض اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے خلاف کاٹی گئی، اور اسی طرح جو ڈاکٹر عباس پر حملہ تھا اس کا مقدمہ چودھری راشد اور ان کے بھائیوں اور دیگر افراد کے خلاف درج کیا۔ اب اس کے بعد حالات میں مزید سنگینی آ گئی اس حملے کے بعد، اور ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا، احتمال رہتا تھا کہ کہیں دونوں فریق جو ہے دوبارہ وہ حملہ آور نہ ہو جائیں، اور انتقام کی آگ جو تھی ظاہر ہے اس کی زد میں آ کر مزید کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اب ناظرین چونکہ یہ دونوں خاندان جو ہیں وہ گلیانہ کے بڑے متمول اور بڑے ہی با اثر اور ظاہر ایک بڑی بڑی برادریوں کے سرکردہ خاندان ہیں، تو جو ان دونوں خاندانوں کے بین دشمنی ہے، خدشہ یہ تھا، خطرہ یہ تھا کہ جب یہ آگ بھڑکے گی تو اس کی لپیٹ میں صرف یہ دو گھرانے نہیں بلکہ ان سے وابستہ برادری کے دیگر افراد، بہت سے گھرانے آئیں گے، اور لامحالہ جب یہ آگ بھڑکے گی تو علاقہ پورا متاثر ہوگا۔ بہرحال بھلا ہو ان اللہ کے نیک بندوں کا جنہوں نے صلح کی کوششوں کا آغاز کیا، اور ایک طویل جد و جہد تھی صلح کی، وہ سامنے آئی، دیکھنے میں آئی۔ اور ناظرین اس سے پہلے کہ دونوں گھرانے، دونوں خاندان کوئی بڑا نقصان نہ کر بیٹھتے، بالآخر صلح آج ہو چکی ہے، اور اس صلح کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کو جاتا ہے، جن میں سرکردہ نمایاں کردار ضلع گجرات تحصیل کھاریاں کی ایک اور بڑی معروف سیاسی شخصیت ہیں، وکلا برادری کے سرکردہ ہیں، چودھری شبیر ایڈوکیٹ ہیں دادو برسالہ کے، اور انہوں نے بڑی ہی کوشش کی ہے خلوص نیت سے، اخلاص کے ساتھ، اور اس سارے عمل میں ان کو معاونت حاصل رہی ہے۔ ان کے اپنے گاؤں دادو برسالہ کے خالد پرویز ہیں، حاجی ظفر ہیں، اور اس کے ساتھ گلیانہ سے ان کی معاونت کی ہے چودھری الیاس مرانا ہیں، اور حاجی عمران اکرم گلیانہ ہیں۔ ناظرین یہ وہ احباب ہیں جنہوں نے مل کر دونوں فریقین کے ساتھ نہ جانے کتنے راؤنڈ کیے مذاکرات کے، دونوں فریقین کو اعتماد میں لیا، ان کے تحفظات سنے، ان کے گلے شکوے سنے، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اس پورے علاقے کے اوپر، تحصیل کھاریاں کے اوپر، ضلع گجرات کے اوپر، کہ بالآخر آج ایک بڑی دشمنی جو ہے وہ صلح میں بدل گئی۔ اور بڑا ہی مستحسن عمل ہے
کہ چودھری شبیر ایڈوکیٹ نے اس سارے عمل کی صلح کی اس اکٹھ کی میزبانی کی۔ دادو برسالہ میں انہوں نے اپنے گاؤں کی مسجد کے اندر صلح کا یہ اکٹھ جو ہے اس کا انعقاد کیا، فریقین وہاں جمع ہوئے، دل صاف کیے، ایک دوسرے کو یقین دہانی کروائی اور دل سے معاف کیا ایک دوسرے کو، اور آئندہ کے لیے امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ اور جو اس مسجد کے دادو برسالہ کے خطیب ہیں سیف الرحمان، انہوں نے اس موقع پر فریقین کے بیچ اتفاق اور الفت کی، امن کی، بھائی چارے کی دعا کی، دعائے خیر کی۔ اور اس دعائے خیر کے بعد پھر چودھری شبیر ایڈوکیٹ نے جو معززین اس موقع پر جمع تھے، فریقین جمع تھے، ان کو اپنا جو ڈیرہ ہے ان کا آبائی گاؤں دادو برسالہ میں، وہاں ایک انتہائی خلوص بھرا پرتکلف ظہرانہ پیش کیا، اور اس طرح آج ضلع گجرات میں صلح کا، امن کا ایک بڑا ہی پائیدار عمل جو ہے وہ تکمیل کو پہنچا۔ تو ناظرین، یہ بڑی خبر تھی، اور چونکہ ہم آئے روز قتل و غارت گری کی خبریں دیتے ہیں تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ صلح کا یہ جو عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، کہ اس صلح کے عمل کو بھی ترویج دی جائے، اور پورے ضلع میں یہ ٹرینڈ بننا چاہیے، بلکہ معززین جو ہیں بااثر ان کو چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں، اپنے دیہات کے اندر، اپنی بستیوں میں جہاں جہاں بھی دشمنی کی آگ سلگ رہی ہے وہ فوراً آگے بڑھیں، اللہ کی رضا کی خاطر فریقین کو ملوانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور صلح کی اس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت دیں۔ اور ناظرین، خوشی مجھے اس بات کی یہ ہے کہ ڈاکٹر عباس چودھری اور چودھری راشد، انہوں نے بڑے دل گردے کے ساتھ اپنی انا کو قربان کر کے ایک دوسرے کو معاف کر کے گلے لگانے کا جو عمل کیا ہے، یہ انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو دشمنی کی اس آماج گاہ بننے سے، دشمنی کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گھرانوں پر، ہماری بستیوں پر، پاکستان پر اپنی رحمت کی برکھا کا نزول فرمائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔